کرے اگر کسی کی والدہ کسی غلط کام میں ملوث ہو جائے، کسی کی بہن غلط کام میں ملوث ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے اور گھر میں آپ چھوٹے ہو تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں؟ سب کی نظروں میں برے بنو گے، پھر سب کی نظروں میں راندہ درگاہ ہو جاؤ گے آخری حد تک۔ جتنے چھوٹے ہیں گھروں میں انہیں دو تین چیزیں بہت کلیئرٹی سے سمجھنی چاہیے نہ آپ کی گواہی مانی جائے گی۔ حضرت علی کے حق میں ان کے بیٹے کی گواہی بھی نہیں مانی گئی تھی عدالت میں کہ بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، غلام کی نہیں مانی گئی تھی۔ یعنی عدالتی نظام میں جو آپ کے قریبی پیارے اکیلے ہوتے ہیں ان کی گواہی نہیں مانی جاتی۔ سو ایسی غلطی کبھی مت کیجیے۔ سنی سنائی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی ایک سے آپ نے سنا اور اس کے بعد آپ نے اس پہ بلیو کر کے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ پھیلانے میں جہاں جہاں آپ لے کے جاؤ گے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس آنکھوں دیکھا مشاہدہ نہیں ہے، آپ کے پاس گواہ بھی نہیں ہے۔ اچھا خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ آپ اپنے کسی سگے عزیز کی گناہ کی حالت میں دیکھ لیتے ہو، گواہ بھی موجود ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ زندگی میں اچھا برا، نیک بد، دن رات یہ چلتا رہتا ہے اور زندگی بالکل اچھے کے لیے بنی نہیں ہے۔ اسی کو آزمائش کہتے ہیں، اسی کو امتحان کہتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے سوال آتے ہیں کہ گھر کا کوئی اہم بندہ، یعنی باپ کے حد تک تو آپ نے بہت سنا ہوگا، پر اللہ معاف کرے، 100 دفعہ اللہ معاف کرے، اگر کسی کی والدہ کسی غلط کام میں ملوث ہو جائے، کسی کی بہن غلط کام میں ملوث ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے اور گھر میں آپ چھوٹے ہو تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں؟ کس طور پہ اس کو ان کی اصلاح کروں یا کس طور پہ ان کو ہینڈل کروں، کیسے ٹیکل کروں؟ اگر ہم اس کے کچھ پہلو اور بھی دیکھ لیں، یہ کوتاہی، یہ کمی آپ کی بھابھی میں بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی ملک سے باہر ہو اور بھابھی بے راہ ہو جائے، غلط کام کرنے لگے اپنے چاہے دیور کے ساتھ، اپنے چاہے جیٹھ کے ساتھ یا گھر سے باہر، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو کیا کریں؟ کیا اپنے بھائی کو بتائیں؟ اچھا آپ کو بھائی کو بتاؤ گے تو دین خود آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ چونکہ غلط کام کرنے والا کوئی بھی رشتہ آپ کا بڑا ہوگا، سگا ہوگا، اور جو گناہگار ہوتا ہے وہ ہمیشہ تیز زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی الزام اپنے پہ آنے نہیں دے گا، وہ فوراً پلٹا کے، جیسے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، پہلے نعرے لگواتی ہیں، حملہ کراتی ہیں، بعد میں کہتی ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، ان میں سے کوئی بندہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ انفیکٹ یہی غلطی آپ گھر میں کرو گے کہ آپ الزام لگا دو گے اور اس کے بعد آپ مارے جاؤ گے، پھر آپ سب کی نظروں میں برے بنو گے، پھر سب کی نظروں میں راندہ درگاہ ہو جاؤ گے آخری حد تک۔ جتنے چھوٹے ہیں گھروں میں انہیں دو تین چیزیں بہت کلیئرٹی سے سمجھنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی پوزیشن کو سمجھ لیں تو آپ کو فیصلہ کرنا اور بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا اس گھر میں مرتبہ کیا ہے؟ اگر آپ اس گھر کے باپ ہو جو نہیں ہو، آپ اس گھر کی ماں ہو جو نہیں ہو، تو اس گھر کے فیصلے کون کرتا ہے؟ ماں اور باپ کرتے، یا بڑا بھائی کرتا ہے۔ آپ اس مقام پہ بھی نہیں ہو، نہ فیصلہ سازوں میں ہو، نہ فیصلہ ساز آپ سے مشورہ کرتے، نہ گھر کی کوئی چیز آپ کی مرضی سے چلتی ہے، تو ایسے میں آپ کی رائے کی جو اہمیت ہے وہ جتنی مرضی ویلڈ ہو، سالڈ ہو، وزنی ہو، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ پرے کہا کے برابر نہیں ہے، گھاس کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جتنے لوگ بھی جنہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے بڑے جوتے میں پاؤں رکھنے کی کوشش کی اور کسی بڑے پہ الزام لگایا، اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، اسلام کا منشا اور مزاج سمجھیے گا۔ اگر کسی کو آپ نے حالت گناہ میں دیکھا ہو اور آپ اکیلے ہو تو بھی جھوٹے ہو، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر 4 گواہ میسر ہیں اور 4 گواہ وہ گواہ نہیں ہوں گے کہ ہم نے بھابھی سے سنا، بھابھی نے اپنی ماں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یا جس کے ساتھ ظلم ہوا اس نے یہ بتایا، نو، یہ ان کی کوئی ویلیڈیٹی، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، نہ آپ کی گواہی مانی جائے گی۔
حضرت علی کے حق میں ان کے بیٹے کی گواہی بھی نہیں مانی گئی تھی عدالت میں کہ بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، غلام کی نہیں مانی گئی تھی. یعنی عدالتی نظام میں جو آپ کے قریبی پیارے اکیلے ہوتے ہیں ان کی گواہی نہیں مانی جاتی. اچھا، اب جو آپ کرو گے وہ بہتان ہوگا، چغلی بھی نہیں ہوگی، غیبت بھی نہیں ہوگی، وہ بہتان ہوگا. آپ اکیلے کو پتہ ہے تو کیا کریں؟ پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ خاموش رہنا چاہیے. اگر آپ اس کو پھیلانے کا باعث بنو گے تو آپ غلط کام کرو گے. نمبر 2، کیا آپ اپنی خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ والدہ اگر اس کام میں انوالو ہیں تو کیا ان کو سمجھانے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کو سمجھاؤ گے تو انفیکٹ ان کی نگاہ میں برے نہیں بنو گے، وہ ساتھ ہی آپ کو باقی سب کی نگاہ میں برا بنا دیں گے. چاہے آپ ان کی بیٹی ہو، چاہے آپ ان کے بیٹے ہو. تو کچھ چیزوں سے صرف نظر کرنا پڑتا ہے. لائک آپ کے لیے جو قابل عمل چیز ہو سکتی ہے، پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دعا کر سکتے ہو، آپ اس سے اوائڈ کر سکتے ہو. تیسری چیز، جتنی جلدی ہو جائے اس گھر سے دور ہو جائیے. بیاہ کے چلے جائیے، کام پہ چلے جائیے، جاب کر کے دور چلے جائیے. چونکہ جب آپ کسی اور رول میں جی نہیں سکتے، عدالت میں فیصلہ جج کرے گا، عوام الناس نہیں کریں گی. پولیس بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، 4 گواہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، پریا پنچایت بھی فیصلہ نہیں کر سکتی. اس میں جتنی خواری ہوگی، یعنی فیملی معاملات کے اندر آپ اگر یہ بات اپنے ماموں کو بتائیں گے تو ماموں بھی آپ کی خاطر خدمت کریں گے، آپ سب جگہ نکو بن جاؤ گے. سو ایسی غلطی کبھی مت کیجیے. سنی سنائی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی ایک سے آپ نے سنا اور اس کے بعد آپ نے اس پہ بلیو کر کے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. وہ پھیلانے میں جہاں جہاں آپ لے کے جاؤ گے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس آنکھوں دیکھا مشاہدہ نہیں ہے، آپ کے پاس گواہ بھی نہیں ہے. اچھا، خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ آپ اپنے کسی سگے عزیز کی گناہ کی حالت میں دیکھ لیتے ہو، گواہ بھی موجود ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو لے کے پھر کورٹ میں جائیں گے؟ کیا اس کی بدنامی اور رسوائی کے لیے پورے اسباب مہیا کریں گے؟ چونکہ یہ کرنے کے بعد خود آپ کے لیے فیس سیونگ کا ککھ نہیں بچے گا. کب؟ یعنی آپ اس کے لیے دشمن کا کام کر رہے ہو، اور اس کی دشمنی چاہے کوئی تعصب ہے، چاہے یہ حق گوئی نہیں ہے. حق گوئی تب ہوتی ہے اگر کسی نے آپ کو بلایا ہو عدالت میں کہ تم گواہی دو، تو گواہی آپ کی مانی جائے گی. اگر آپ کو گواہ کے طور پہ بلایا گیا اور آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو، تو گواہی نہیں ہے. سو جتنی سنی سنائی باتیں گناہ کی ہیں ان کو چھپانا چاہیے، ان کو بتانا نہیں چاہیے. آپ وہ گندی مکھی مت بنے کہ جہاں سے گند اٹھایا اور اٹھا کے جگہ جگہ، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ مارے جاؤ گے. مکھی مار دی جاتی ہے، گندگی تو رہتی ہے، وہ تو زندگی کا حصہ ہے، کہیں کم کہیں زیادہ. خاندانوں میں کبھی ایسا ہو جائے تو پارٹی مت بنیے. اپنے کسی پیارے کے خلاف وہ وکیل بن کے یا پولیس بن کے یا جج بن کے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کیجیے. چھوٹے ہیں تو چھوٹے کا مقام، نہ آپ سے کسی نے پوچھا، نہ آپ سے کسی نے گواہی مانگی، نہ آپ مدعی بن سکتے ہیں. پیچھے رہیے، دعا کیجیے یہ معاملہ نمٹ جائے. جتنا خراب ہوگا آپ کا مستقبل اتنا ہی بدترین بنتا جائے گا. اگر آپ لڑکی ہو تو ایک بری ماں کی بیٹی کے طور پہ آپ کا رشتہ کوئی کیوں لے گا؟ ایک بری ماں کے بیٹے کے طور پر رشتہ آپ کا کیسے ہوگا؟ ایک بری بہن کے بھائی یا اس رشتے میں آپ کا مستقبل کتنا برا ہوتا جائے گا. سو اس بدی کو کبھی مشتہر مت کیجیے. گٹروں پہ ڈھکن دیتے ہیں، ڈھکن اٹھا کے دوسروں کو دکھاتے نہیں ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.